کے ساتھ ابھی معاہدہ نہیں ہوا، دونوں ممالک معاہدے کے بہت قریب ہیں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کہتے ہیں کہ ایران امریکہ کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہتا ہے۔ امریکہ اور ایران جنگ بندی میں توسیع کے معاہدے پر کافی پیش رفت ہوئی، ہم چند نکات پر بات چیت کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ ابھی معاہدے کی منظوری کے لیے تیار نہیں، مزید پیش رفت کے بعد صدر معاہدے کی توسیع کی پوزیشن میں ہوں گے۔ دونوں ملک معاہدے کے بہت قریب ہیں۔ امریکہ اس پوزیشن میں ہے کہ تہران کے جوہری پروگرام کو پیچھے دھکیل سکتا ہے۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ صدر ٹرمپ ایران کے ساتھ مفاہمتی یادداشت پر کب دستخط کریں گے۔ ٹرمپ نے ایران سے معاہدے کا مسودہ اسرائیل سمیت اتحادی ملکوں کو بھیج دیا۔ برطانوی اخبار کا دعویٰ، برطانوی اخبار کے مطابق معاہدے میں آبنا ہرمز اور امریکی ناکہ بندی کھولنے کی شقیں شامل ہیں۔ ایران کو اس کے 12 ارب ڈالر کے منجمد اثاثوں تک رسائی دی جائے گی۔ آبنا ہرمز کو 30 روز میں جنگ سے پہلے کی سطح پر بحال کرنے کی تجویز دی گئی۔ چین چاہتا ہے کہ معاہدے کی حتمی توثیق اقوام متحدہ کرے۔ امریکہ سے تازہ بات چیت میں بیشتر ایرانی تجاویز مان لی گئی ہیں۔ رکن پارلیمانی کمیشن قومی سلامتی اور خارجہ امور فدا حسین مالکی کا کہنا ہے کہ ایران امریکہ مذاکرات میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ ایران کو اب تشویش صرف ٹرمپ کے غیر متوقع رد عمل سے ہے۔ ٹرمپ کو وعدے وفا نہ کرنے کی عادت ہے۔ ٹرمپ کی جانب سے وعدہ خلافی اور غیر متوقع رد عمل کا مظاہرہ حالیہ دنوں میں اکثر کیا گیا۔ عمان کو دی جانے والی امریکی دھمکیاں واشنگٹن کی روایتی پالیسی کا حصہ قرار۔ ایرانی تجزیہ کار حسن احمدیان کے مطابق عمان کو دی جانے والی امریکی دھمکیاں دراصل واشنگٹن کی روایتی پالیسی کا حصہ ہیں۔ امریکہ ہمیشہ کی طرح وہی کر رہا ہے جو وہ کرتا آیا ہے۔ جو ممالک اختلاف کریں امریکہ انہیں دباؤ میں لاتا ہے۔ امریکی موقف یہ ہے کہ ایران آبنا ہرمز میں ایک نیا نظام نافذ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایران اس وقت جنگی صورتحال سے گزر رہا ہے۔ ایران امریکہ معاہدے کی خبروں کے ساتھ ہی عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی۔ برنٹ خام تیل کی قیمت گر کر 93.7 ڈالر فی بیرل ہو گئی۔ WTI کروڈ آئل کی قیمت 88.9 ڈالر فی بیرل ہو گئی۔ مربن آئل کی قیمت کم ہو کر 93.3 ڈالر فی بیرل تک جا پہنچی۔ امریکی ویب سائٹ ایکزیوس کے مطابق امریکہ اور ایران میں 60 روزہ جنگ بندی کی توسیع کا معاہدہ طے۔ ایران نے امریکہ کے ساتھ ایٹمی پروگرام پر مذاکرات کی حامی بھر لی ہے۔ عالمی مارکیٹ کے زیر اثر پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا امکان۔ ذرائع کے مطابق پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں نمایاں کمی کا امکان۔ پیٹرول کی قیمت میں 8.54 روپے کمی کا امکان ہے۔ ڈیزل کی قیمت میں 31 روپے کمی کا امکان ہے۔ حکومت کی جانب سے لیوی مارجن کی شرح نہ بڑھانے پر ریلیف کا امکان۔ آج حکومت پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کا فیصلہ کرے گی۔ معاشی ٹیم کی مشاورت سے وزیر اعظم ریونیو اہداف مد نظر رکھ کر فیصلہ کریں گے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے قومی اسمبلی اور سینٹ کا بجٹ اجلاس طلب کر لیا۔ قومی اسمبلی کا بجٹ اجلاس 5 جون کو شام 5 بجے ہوگا۔ سینٹ کا بجٹ اجلاس 5 جون کو شام 6 بجے طلب کیا گیا ہے۔ وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس بھی 5 جون کو ہی ہوگا۔ اس سے پہلے رواں مالی سال کا قومی اقتصادی سروے 4 جون کو جاری کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق نئے بجٹ میں تنخواہ دار طبقے اور پینشنرز کی تنخواہوں میں اضافے کے لیے مختلف تجاویز تیار کر لی گئیں۔ تنخواہوں میں اضافہ وفاقی کابینہ اور IMF کی منظوری سے مشروط ہوگا۔ آئندہ بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں تقریباً 10%۔ ملک بھر میں عید الاضحیٰ کا آج تیسرا اور آخری روز۔ جو پہلے 2 دن قربانی نہ کر سکے انہوں نے آج سنت ابراہیمی کی ادائیگی کی، قربانی کر لی، کھاوے بھی کھا لیے۔ اب باری ہے سیر سپاٹوں کی۔ دعوتیں، بیٹھکیں، سیر سپاٹوں کا پروگرام بن گیا۔ بچہ پارٹی نے بھی پلان بنا لیے۔ تفریح گاہوں میں خوب ہلا گلا۔ کوئی چڑیا گھر گیا تو کسی نے پارکس کا رخ کیا، کسی نے جھولے جھولے تو کوئی ٹھنڈے مشروبات اور آئس کریم سے محظوظ ہوتا دکھائی دیا۔ شہر
عید الاضحیٰ کے موقع پر سیاچن کے برف پوش محاذ سے فوجی جوانوں کا قوم کے نام خصوصی پیغام۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر سیاچن گلیشیئر پر تعینات پاک فوج کے بہادر جوان ہر دم تیار۔ سیاچن پر موجود بہادر جوانوں کے اہل وطن کو عید الاضحیٰ کی خصوصی مبارکباد۔ فوجی جوانوں کا کہنا ہے کہ عید قربان ہمیں اثار، قربانی اور مادر وطن پر جان نچھاور کرنے کا درس دیتی ہے۔ قوم عید کے موقع پر ملک کے امن، سلامتی اور پاک فوج کے لیے خصوصی دعاؤں کا بھی اہتمام کرے۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں صفائی کے مثالی انتظامات۔ اب تک 2,83,000 ٹن ویسٹ اور جانوروں کی آلائشیں ٹھکانے لگائی گئیں۔ ڈی جی ستھرا پنجاب اتھارٹی کے مطابق عید کے پہلے روز 1,24,000 ٹن آلائشیں تلف کی گئیں۔ عید کے دوسرے روز 1,10,000 ٹن سے زائد آلائشیں ٹھکانے لگائی گئیں۔ ستھرا پنجاب صفائی ٹیمیں ہر گھر، گلی، محلے سے آلائشوں کی کلیکشن میں مصروف۔ نہروں، ندی نالوں میں آلائشیں پھینکنے والوں کی نگرانی کے لیے ڈرون کیمروں کا استعمال۔ اجتماعی قربان گاہوں کی فینائل اور عرق گلاب ملے پانی سے واشنگ۔ ڈی سی لاہور کیپٹن محمد علی اعجاز، ڈی جی ستھرا پنجاب اتھارٹی بابر صاحب 3 فیلڈ میں متحرک۔ مودی کی سرپرستی میں ہندوتوا انتخاب سن پہ لگام۔ عید کا مذہبی تہوار بھی جرم بن گیا۔ بھارت میں عید الاضحیٰ کے موقع پر ہندوتوا گنڈوں کی جانب سے مسلمانوں کو نشانہ بنانے کے واقعات میں اضافہ۔ الجزیرہ کے مطابق بھارت میں مسلمانوں کو عید کی نماز کے لیے عوامی مقامات دینے سے انکار کر دیا گیا۔ بھارت میں عید اجتماعات پر مسلمانوں کو دھمکیاں دی جاتی رہیں۔ مسلمانوں کے اجتماعی ابتداءات کے لیے عوامی مقامات کا مسئلہ حالیہ برسوں میں مزید حساس اور محدود ہوتا جا رہا ہے۔ آئی ایس پی آر کا یو این امن مشنز میں پاکستان کی لازوال قربانیوں کو خراج تحسین۔ آئی ایس پی آر نے عالمی یوم امن دستہ 2026 پر پاکستان کے بلو ہیلمٹس کو سلام پیش کیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق 1960 سے اب تک 2,37,000 سے زائد پاکستانی امن مشنز میں خدمات انجام دے چکے۔ اقوام متحدہ کے امن مشنز میں 183 پاکستانی اہلکاروں نے جام شہادت نوش کیا۔ پاکستانی امن دستے کانگو، جنوبی سوڈان اور وسطی افریقہ جمہوریہ میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اسرائیلی وزیراعظم نتنیاہو کا غزہ کی 70% زمینوں پر قبضہ کرنے کا حکم۔ نتنیاہو نے کہا کہ اسرائیلی فوج کو غزہ کے مزید حصوں پر قبضہ کرنے کی ہدایت دی ہے۔ پہلے ہم نے غزہ کی 50%، پھر اس کے بعد 60% زمین قبضے میں کی۔ اب میرا حکم ہے کہ 70% غزہ پر قبضہ کیا جائے۔ غزہ کی آبادی پہلے ہی ساحلی پٹی کے ایک نہایت چھوٹے حصے تک محدود کی جا چکی۔ اسرائیل کا 2023 میں شروع ہونے والی اپنی جنگ کے دوران ساحلی پٹی کے اندازاً 64% حصے پر مؤثر کنٹرول۔ ایران کے شہید رہنما آیت اللہ علی خامنہ ای کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ برطانوی اخبار کا دعویٰ۔ دا ٹیلی گراف کے مطابق آیت اللہ علی خامنہ ای کی نماز جنازہ تہران میں انتہائی سیکیورٹی میں جمعرات کو ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں علی خامنہ ای کے اہل خانہ اور کچھ سرکاری عہدیداروں نے شرکت کی۔ برطانوی اخبار کی اس خبر کی دیگر ذرائع سے تاحال تصدیق نہ ہو سکی۔ اس حوالے سے ایران کی جانب سے بھی فی الحال کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ اور امریکی شہر ڈیلس میں گیس دھماکہ، 3 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ گیس دھماکے اور آتش زدگی کے بعد امدادی کارروائیاں۔ ریسکیو حکام کے مطابق گیس دھماکے سے ہلاکتوں کی تعداد 3 ہو چکی، 2 خواتین اور 1 بچہ شامل۔ 3 زخمی اسپتال منتقل، 1 کی حالت تشویشناک، دیگر 2 زخمیوں کو طبی امداد دی گئی۔ جلد گھر جانے کی اجازت دے دی جائے گی۔ 2 دیگر افراد معمولی زخمی ہوئے جنہوں نے خود اسپتال پہنچ کر علاج کروایا۔ امدادی آپریشن اب ریکوری مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔